اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے لیاقت میموریل لائبریری۔ قیام پاکستان کے بعد نوزائیدہ مملکت میں جہاں دوسرے اداروں کا قیام ضروری سمجھا گیا، وہاں ملک کے سب سے بڑے قومی کتب خانے کا قیام بھی لازمی امر تھا۔ چنانچہ دوسرے ممالک کے قومی کتب خانوں کی طرح کراچی میں بھی جو ملک کا دارالحکومت تھا، 1950 میں ایک قومی کتب خانے کی داغ بیل ڈالی گئی۔ قومی کتاب خانے نے اپنا کام کراچی میں اس وقت شروع کیا جبکہ 1951 میں اس کو ڈائریکٹوریٹ آف آرکائیو اینڈ لائبریریز کی سرپرستی میں دے دیا گیا۔ 1954 میں جب قومی کتب خانے میں لیاقت میموریل لائبریری میں شامل کر دی گئی تو اس کا نام لیاقت نیشنل لائبریری رکھا گیا۔ 1954 میں لیاقت نیشنل لائبریری کو سیکریٹریٹ بلاک نمبر 76 سے میری وید ٹاور کے قریب پاکستان مسلم لیگ ہاؤس کی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ عمارت تقسیم ملک سے قبل ہندو پنچایتی بلڈنگ کے نام سے مشہور تھی۔ قیام پاکستان کے بعد اس بلڈنگ میں مسلم لیگ کا ہیڈ آفس قائم کیا گیا تو اس کو پاکستان ہاؤس کے نام دے دیا گیا۔ اس عمارت کے ایک تنگ و تاریک حصے میں ملک کی قومی لائبریری تقریباً 10 سال تک علم و ادب کی خدمت کرتی رہی۔ ایوبی مارشل لاء کے فوری بعد مسلم لیگ ہاؤس کو بند کر دیا گیا اور اس قدیم عمارت کو پاکستان انشورنس کمپنی کو دے دیا گیا۔ چنانچہ مسلم لیگ کا تاریخی ریکارڈ نہایت عجلت اور بے ہنگم طریقے سے کراچی سیکریٹریٹ کے ایک بلاک میں رکھ کر سیل بند کر دیا گیا، جبکہ لیاقت نیشنل لائبریری کو 1964 میں ناگزیر حالات کے پیش نظر ایک بار پھر لال کوٹھی کے قریب ایک بنگلہ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس منتشر علمی سرمایہ کو کرایہ کی عمارت میں ایک بار پھر یکجا کیا گیا اور قارئین کے لیے اس کو آراستہ کر دیا گیا۔ کراچی کے پڑھے لکھے طبقے کو یہ تشویش تھی کہ لیاقت نیشنل لائبریری جو مرکزی حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے، کہیں دوسرے مرکزی دفاتر کی طرح نئے دارالحکومت اسلام آباد میں منتقل نہ ہو جائے، اور اس طرح کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے اور عوامی کتب خانوں کی کمی کا پہلے ہی شکار ہے، ایک بڑے علمی ذخیرے سے محروم نہ ہو جائے۔ مگر حکومت نے بروقت دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ لیاقت نیشنل لائبریری کراچی میں بدستور اہل علم کی خدمات کو انجام دیتی رہے گی۔ اس طرح ایک بار پھر اس کتب خانہ کا نام لیاقت نیشنل لائبریری کے بجائے لیاقت میموریل لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا اور اسلام آباد میں قومی کتب خانہ نئے سرے سے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد لیاقت میموریل لائبریری کی عمارت کا کام جو اسٹیڈیم روڈ پر ٹی وی اسٹیشن کے ساتھ زیر تعمیر تھی، جلد مکمل کیا گیا اور لیاقت میموریل لائبریری کو اس نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ کتب خانہ 28 فروری 1986 سے حکومت سندھ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے۔ کتب خانے میں مطالعہ کا ایک بڑا کمرہ، حوالہ جاتی کتب پر مشتمل ایک ہال، ٹیکنیکل سیکشن، اخبارات و جرائد کا سیکشن، مسودات اور نایاب ذخیرہ کتب کا شعبہ اور قدیم کتابوں، رسالوں کی مرمت اور دیکھ بھال کا یونٹ سرکاری ملازمین اور عوام کی بہتر خدمات انجام دے رہا ہے۔ کتب خانے میں شام کی شفٹ کا اجرا بھی کیا گیا ہے تاکہ دن کو مصروف ملازمین اور کاروباری حضرات شام کے اوقات میں کتب خانے کی خدمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کتب خانے میں 1 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں جن میں پاکستان کے عظیم رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے رہنماؤں پر مخصوص علمی مواد کی فراہمی پر توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ پاکستان، ادب، انگلش، اردو اور دوسری زبانوں کی کتابوں کو خریدنے کا مناسب انتظام ہے۔ کتابیں کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت پبلشرز حضرات کے ذریعہ سے وصول ہوتی ہیں۔ یہ قانون 1962 میں حکومت پاکستان نے نافذ کیا۔ اس قانون کے تحت پبلشرز کے لیے اپنی کتاب کی ایک کاپی لیاقت میموریل لائبریری میں جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اب ہر ناشر لیاقت میموریل لائبریری اور نیشنل لائبریری اسلام آباد کو اپنی مطبوعات کی ایک کاپی لازمی طور پر جمع کروانے کا پابند ہے۔
चुनाचे लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कराची में एक शोबा कायम किया गया जिसको डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स ब्रांच का नाम दिया गया। इस शोबे में कॉपीराइट कानून के तहत मुल्क में हर किस्म की मतबूआ मवाद की एक कॉपी जमा कराना लाजमी करार पाई। ये शोबा कॉपीराइट के तहत वसूल होने वाले मवाद पर मुश्तमिल एक सालाना फहरिस्त तैयार करने का जिम्मेदार है। चुनाचे पाकिस्तान नेशनल बिब्लियोग्राफी बराए 1962 शाया की गई। ये सिलसिला अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जारी है। लाइब्रेरी के इंतज़ाम और देखभाल के लिए 50 से ज़ायद अफराद का अमला मुतय्यन किया गया है, जिनमें 15 अफराद तरबियत याफ्ता और बाकी अफराद गैर तरबियत याफ्ता हैं। लाइब्रेरी से किताबें जारी नहीं की जाती बल्कि सिर्फ मुतालिया के लिए लाइब्रेरी ही में मुहैया की जाती हैं। दारुल मुताला एक बड़े हॉल पर मुश्तमिल है जिसमें गैलरी भी है। लाइब्रेरी में रसाइल का एक अलग शोबा है जहां उर्दू और अंग्रेज़ी के रसाइल और जरायद हासिल किए जाते हैं। कुतुब खाने का असल ज़ख़ीरा इन कुतुब पर मुश्तमिल है जो 1960 के अशरे में जनाब वलायत हुसैन शाह मरहूम और मोहतरम कुतुब खाना जनाब इब्ने कैसर की कुतुब दोस्ती के सबब हासिल किया गया। कुतुब खाना में शोबा अंग्रेज़ी दिगर शोबों से बड़ा है। कुतुब खाना सिंध हुकूमत की निगरानी में अहले कराची की इल्मी खिदमात बड़ी कामयाबी से अंजाम दे रहा है। इसमें चिल्ड्रन सेक्शन बच्चों में बड़ा मकबूल है। मेमोरियल लाइब्रेरी में नायाब कुतुब को नहायत सलीके से आरास्ता किया गया है। अरबी और फ़ारसी मौर्रिखीन की तसानीफ़ के मोतबर तराजम ख़ास तौर पर हासिल किए गए हैं। तारीख़ी कुतुब में बर्र सग़ीर की जंग आज़ादी 1857 पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं जो इस वक्त उस मौजू पर तहकीक करने वाले हज़रात के लिए गरां कदर मवाद की हैसियत रखती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकॉर्ड और नवाबैन की मरासलत व ताज बरतानिया और कंपनी के फरमानों पर मुश्तमिल बहुत सी कुतुब इस लाइब्रेरी में महफूज की गई हैं। गज़टी और जरायद भी ख़ास तादाद में हैं जो तारीख़ के तालिब इल्मों को बेशबहा मालूमात पहुँचाते हैं। कुतुब खाना में मखतूतात और नादिर किताबों की भी ख़ासी तादाद मौजूद है।